السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ پڑھیں گے، سورہ توبہ کا خلاصہ جانیں گے۔ انتہائی زیادہ اہم صورت ہے، قیمتی صورت ہے۔ دیگر صورتوں کی طرح اس کا بھی ایک بہت اونچا مقام ہے، اس کی ایک امتیازی شان ہے، اس کا ایک الگ مرتبہ ہے۔ 10ویں پارے سے میں یہ صورت شروع ہوتی ہے، 11ویں پارے تک یہ صورت چلتی ہے، اور اس صورت کے کا نام توبہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر جو ہے توبہ قبول بھی کی گئی اور توبہ کے راستے بند بھی کر دیے گئے۔ کن کے لیے کن کی توبہ قبول کی گئی؟ توبہ جو قبول ہوئی وہ اصحاب ایسے 3 افراد کی ہوئی، ان 6 افراد کی ہوئی، ان کل ملا کے 9 ہو جاتے ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ اور کن سے توبہ کا راستہ بند کر دیا گیا؟ کن کے لیے جو ہے سارے راستے روک دیے گئے؟ وہ مشرکین مکہ تھے، جن کے لیے سارے راستے بند کر دیے گئے، اور جزیرہ عرب کے مشرک تھے جن کے لیے سارے سب دروازے بند کر دیے گئے، اور یہ طے ہو پایا کہ جنہوں نے یہاں ٹھہرنا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اہل کتاب میں سے، وہ تو جزیہ پہ ان کو تو جزیہ یا تو اسلام قبول کریں گے یا وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے تابع بن کر ذمہ کہلا کر رہ سکتے ہیں۔ لیکن جو مشرکین تھے، مشرکین دیکھیں اصل تو قرآن ان پر ایک دلیل تام ہو گئی تھی، ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہا تھا۔ نبی ان کے قبیلے میں، نبی ان کی قوم میں، نبی ان کی جگہ پہ اترا، آیا، ان میں سے پیدا ہوا۔ اب ان کے پاس اسلام قبول کرنے کا کوئی عذر نہ تھا۔ اب اگر انہیں یا ان کے پاس 3 راستے تھے، یا ایک راستہ یہ تھا کہ اسلام قبول کریں، دوسرا راستہ یہ تھا کہ جو نا اس مقابلے میں آئے اور مر جائیں سارے کے سارے، اور تیسرا راستہ یہ تھا کہ جزیرہ عرب خالی کر دیں، مکہ چھوڑ دیں، مدینہ چھوڑ دیں، عرب علاقوں کو چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں۔ اب ہوا یہ کہ جزیرہ عرب کا جو جزیرہ عرب کافی بڑا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اور یہ جزیرہ نہیں ہے، جزیرہ نما ہے، کہتے ہیں اس کو جزیرہ ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ جزیرہ نما ہے۔ جزیرہ نما اور جزیرے میں فرق یہ ہے کہ جزیرہ وہ ہوتا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہو اور بیچ میں خشکی ہو، اور جو ہے نا جزیرہ نما یہ کہ 3 طرف پانی ہو، ایک طرف جو ہے نا بیچ میں تو خشکی ہو ہی، ایک طرف خشکی بھی ہو اس کے، تو یہ جزیرہ نما ہے۔ تو جزیرہ نما عرب جو ہے اس کا مکہ جو ہے اس کا سیاسی اور مرکزی جو ہے نا مذہبی مرکز تھا۔ دیگر عرب جو ہے نا مسلمانوں کا نہ ساتھ دے رہے تھے نہ ان کی مخالفت کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ قریش کیا کرتے ہیں وہ لوگ، ان میں اور مسلمانوں میں اور دیگر قریش قبیلوں میں کون جیتتا ہے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ 8 ہجری کے اندر جب فتح مکہ ہوئی تو عرب کے جب دیکھ لیا کہ مسلمان جیت گئے اور قریش ہار گئے، تو جوک در جوک جو ہے دیگر عرب قبائل بھی مسلمانوں کے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور مدینہ جو ہے اس کی ایک ریاست قرار پایا، جو ہے نا اصل اس کا مرکز قرار پایا۔ اور باقی یہ جو مشرکین تھے ان کے لیے طے ہوا کہ دیکھو جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، یا معاہدہ تھا ان کے ساتھ جو صلح حدیبیہ کی صورت میں پیش آیا تھا، لیکن یا کسی اور صلح کی صورت میں انفرادی طور پہ ہو گیا تھا، اگر کوئی وقت اس کا طے نہیں تھا تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور اگر کوئی وقت طے تھا مثال کے طور پہ 6 یا 7 مہینے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بس یہ ایک آخری ان کے ساتھ معاہدہ ہے امن کا، اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی امن کا معاہدہ نہیں ہوگا، انہیں اپنے اس علاقے کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ وجہ اس کی ہے کہ دیگر علاقوں میں تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دیگر مذہب کے لوگ بھی ہوں، لیکن چونکہ جزیرہ عرب یہ مرکز ہے، مرکز کے اندر اور یہ مرکز رشد ہدایت اسلام کا بنیادی مقام ہے، تو اس جگہ کو شرک کفر سے پاک ہونا ضروری ہے، لہٰذا یہ طے پایا کہ یہاں سے سارے جو ہے نا مشرکین کو نکال دیا جائے۔ لیکن اللہ کی شان کئی سارے ایسا نہ کم ہی ہوا، اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، الحمدللہ الحمدللہ، سخت ترین جو ہے سنگین ترین دشمن مسلمان ہو گئے۔ اچھا، پھر اسلام جب اس طرح جو ہے یہ مسلمان جب ہوئے، اس کے بعد مدینہ پر حملہ کر کے اسلامی
کہتے ہیں دیگر حکمرانوں کو یہ بات نہیں سوچی، یہ بات جو ہے نا ان سے ڈر لگنے لگا۔ اب وہ جب اس زمانے میں دو بڑے سپر پاور تھے، قیصر روم، کسرا ایران۔ تو سب سے پہلے قیصر روم اس بار اس طرح متوجہ ہوا، دیکھنے لگا کہ دیکھو اب تو یہ پورے جزیرہ عرب پہ غالب ہو گئے، اب یہ ہم پر بھی حملہ آور ہوں گے، ہماری بھی خیر نہیں ہوگی، ہم اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ کریں، ہم ان کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ جو ہے نا ہم جو ہے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، تیاری کرنے لگے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پہلے ہم نکل پڑتے ہیں۔ 9 ہجری کو جو ہے نا 30,000 کا لشکر لے کر جو ہے غزوہ کہتے ہیں روم کی سرحد تبوک تک پہنچ گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے، رومیوں نے مسلمانوں کی جرأت دیکھی تو وہ ڈر گئے اور وہ مقابلے پہ نہیں آ پائے۔ 20 دن وہاں قیام کیا۔ آس پاس کی چھوٹی ریاستوں نے جو ہے جزیہ دے کر مسلمانوں کے حکم کو، مسلمانوں کی تابعیت کو قبول کیا، مسلمانوں کے تابع رہ کر اپنی ریاست کو چلانے پر راضی ہو گئے۔ لیکن جو ہے تب جو اصل جو قیصر روم تھے وہ اپنے وہی کے وہی رہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح سورہ انفال کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ کے احکام و مسائل اور آداب بیان کیے گئے، اور سورہ توبہ کے اندر مشرکین عرب، منافقین، اس طرح کفار سے عملاً جہاد کے احکام دیے گئے۔ بنی اسرائیل یعنی جو بنی اسماعیل یعنی مشرکین عرب کے خلاف جہاد کا حکم دیا، برات من اللہ سے، جو سورت کا آغاز ہے۔ سورت کے آغاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ کی ممانعت ہے کہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، اور بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ کا مطلب ہے رحم، اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے اندر رحم کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، جو کہ رحم کرنے والا رحمان رحیم ہے، صحیح ہے۔ اور جو ہے نا برات من اللہ میں غصے کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہے، ناراض ہے، جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے برات کا اعلان کر رہا ہے کہ اب مجھے جو ہے نا ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو، مشرکین کو، تو ان سے عہد و پیمان ختم کر دو۔ لہٰذا اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے، اور یہی طریقہ کار ہے، جب سورت کو ابتدا سے پڑھا جائے تو آدمی اعوذ باللہ پڑھے گا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے نا مشرکوں کے لیے مسجد حرم کی پابندی کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ تو وہاں دیگر ممالک میں تو، دیگر علاقوں میں تو رہ نہیں سکتے، لیکن ان کو وہاں نیشنلٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن حرمین جو ہے نا، حرمین کے اندر تو داخلہ بھی ممنوع ہے، آج بھی ممنوع ہے۔ آج بھی مکہ میں جو ہے نا مشرکین کے داخلے کے اوپر پابندی ہے۔ اچھا اچھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک سوال آیا ہے، اس کا انشاءاللہ آخر میں دیکھتے ہیں جواب۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حج کا اجتماع جو ہے نا ایک مسئلہ یہ ہوا کہ حج کا موقع ہوتا تھا، اس میں جو ہے نا تجارت کے لیے عرب آتے تھے، اور عرب مشرکین تھے اس وقت، اور تو وہ تجارت کی ان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند تھی، ان کی ساری معاش اس پر موقوف تھا۔ تو ان کو، مسلمانوں کو یہ ڈر ہونے لگا، مکہ والوں کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اب جب یہ لوگ نہیں آئیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، مشرکین کا داخلہ ہی جب ممنوع ہے تو کیسے سلسلہ ہوگا، حج ہی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ پاک نے ان کے خوف کا جواب دیا کہ اگر تمہیں اس بات کا جو ہے نا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ پھر باقی دشمنوں کو پناہ دینے کا بھی بتایا کہ اگر کوئی پناہ دینا چاہے تو پناہ دے کر اسے کئی محفوظ مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ادنا مسلمان کو بھی اتنی حیثیت ہے کہ وہ اگر کسی کافر کو چاہے تو وہ پناہ دے سکتا ہے کہ بھائی میں اس کو اپنے پناہ میں لینا چاہتا ہوں۔ معاہدے توڑنے والے کے خلاف جہاد کا حکم دیا کہ بھائی جن مشرکین عرب میں سے جن سرداروں نے معاہدے توڑے، ان کے خلاف سرگرمیاں دکھائی تھی، ان کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔ وَانَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، ٹھیک ہے، ان کو ایسے چھوڑ نہیں سکتے، یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ معاہدے کی بھی پابندی نہیں کرتے۔ اور پھر ایمان کے بغیر اعمال بے فائدہ، یہ بتایا کہ مشرکین عرب کو یہ بڑی جو ہے نا
اپنے آپ کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے کہ مکہ بیت اللہ کا سارا انتظام یہ دیکھتے ہیں، حج کا پانی کا نظام، حاجیوں کی خدمت گزاری، پانی کا نظام، رکھوالے، چابی ان کے پاس ہے، سب چیزیں وہ کرتے تھے، اور اس پہ ان کو فخر تھا، اور ان کی عزت بھی اس وجہ سے تھی، اور ہونی بھی چاہیے، اچھا کام کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو اللہ کو ماننا اور بات ہے، اور یہ جو ہے نا رفائی خدمات جو ہے نا اور بات ہے، اس کا اور آپ دونوں کا آپس میں کوئی توازن نہیں ہے نا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا۔ تو میرے دوستو، بعض ہمارے ہاں بھی، ہمارے آج کے دور میں بھی جو انسانیت کے خدمت گزار اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، وہ عبادت کے معاملے میں بڑا جی چڑھاتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ عبادت سے یہ بہت بڑی عبادت ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور بعض مرتبہ اپنے آپ کو اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین دین ہے، اللہ اللہ ہے، اور انسانیت کی خدمت کا صحیح حق اسی وقت ادا نہیں ہو سکتا جب تک انسان اللہ کو بھی نہ بنا لے۔ اب انسان بولے کہ میں نماز نہیں پڑھوں، میں جو ہے نا لوگوں کو کھانا کھلاؤں تو میں اچھا ہو جاؤں گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ دونوں اللہ، اب جب انتہاؤں کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اور جو ہے دوسرے اس کے مقابلے میں جو ہے نا مسجد حرم کتنا بڑا مقام ہے، اس کے حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، مسجد حرم کی تعمیر کرنا، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی ہے نا۔ پھر دین میں ہر چیز اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے محبت کا، دین میں نا دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، سے یہ پورا آیتیں چل رہی ہیں۔ پھر آگے یہود و نصارہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور جزیہ کی بھی ان کو اجازت دی، سے نا مسلم ریاست کی شہری بن کے رہ سکتے ہیں، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، لیکن دب کے رہیں گے، ان کا وہ مقام اور وہ لیول نہیں ہوگا۔ تو اقلیت اور یہ مائنورٹیز جہاں پر بھی ہوں، ان کا ان کی حیثیت سمجھ لینی چاہیے، ان کے لیے جو عبادت خانے ان کے بنے ہوئے تو سو بنے ہوئے، مزید عبادت خانے ان کو بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح انہیں جو ہے سر پہ سوار ہونے نہیں دیا جائے گا، ان کو یہ بات جہاں ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان سے اچھے انداز سے پیش آنا ہے، ان کو امن دینا ہے، ساتھ ہی ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان بڑے ہیں، ہم جو ہے سیکنڈ نیشنلٹی ہماری، یعنی ہم دوسرے نمبر کے سٹیزن ہیں، سیکنڈ سٹیزن ہیں، صحیح ہے۔ آگے پھر فلسفہ جہاد بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک جو ہے، یہ مسلمان جو ہے وہ اصل جھگڑالو نہیں ہے، اقدامی جہاد کی نفی نہیں ہے، لیکن مسلمان زبردستی کسی سے آگے اس طرح کسی کو کے ساتھ زیادتی نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن لوگ اگر اسلام کو کہ پیغام کو قبول نہیں کر رہے ہوتے، یا پھر اسلام کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر یہی طریقہ کار رائج ہونا چاہیے کہ، اور یہی طریقہ کار سے مناسب ہے، موضوع ہے کہ ان سے بھی لڑا جائے۔ دنیا پرست مذہبی رہنماؤں کی مذمت بھی پھرا کرتے ہیں بعض، یہ جو دیکھیں کئی مرتبہ انسان دین پر آنے سے، صحیح دین پر آنے سے اس لیے رک جاتا ہے کہ جو اس کے مذہبی رہنما ہے اس کی غلط رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو غلط راستے پہ جو ہے نا چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جیب ان کی وجہ سے گرم ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا کاروبار بند ہو جائے۔ یہ یہودی اور عیسائیوں میں بہت زیادہ غالب ہے، بہت زیادہ تھا بھی اور ہے بھی، اور مسلمانوں میں بھی کم نہیں ہے، سچ بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، بہت سے عیسائی، یہودی، عبادت وہ بندے، وہ اپنے رہنما لیاکلون اموال، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یعنی اتنا ڈرا دیا گیا۔ تو یہ جو ہے نا بتا دیا گیا کہ کتنا خطرناک ہے اللہ کے راستے سے ہٹ کے کسی کو بلانا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے۔ علماء کرام سے لوگ متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
آج کل ایک نیا فتنہ یہ ہے، بعض اپنے پیروں کے اتنے چمچے ہو جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط نہیں دیکھتے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ علماء کرام سے ہی متنفر ہو چکے ہیں۔ تو جب علماء سے راستہ اور واسطہ ختم ہو گیا تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟ دین کو صحیح سمجھنے والا کون ہے؟ دین کو پہنچانے والا کون ہے؟ تمہیں بتانے والا کون ہے کہ قرآن مجید کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اور اس کے حدیث اس کی حفاظت کس نے کی ہے، حدیث مبارکہ میں کون سی حدیث کس درجے کی ہے، یہ ساری چیزیں علماء بتا رہے ہیں۔ لغت کا استعمال اگر تم کرتے ہو کسی بھی طرح اور کسی بھی موقع پہ تم جاتے ہو، وہ آخر کار تمہیں علماء ہی کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ اب اس کا یہ کیا طریقہ ہو کہ تمہارا تم دیکھیں کہ تم صحیح راستے پہ چل پڑو۔ دیکھیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے، باطل کی یلغار جس جانب زیادہ ہو نا، باطل جس کے خلاف زیادہ سر چڑھ کے دوڑ رہا ہو، اور بندوقیں اپنی اس نے اور توپیں اس کی طرف کی بھی ہوں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھ لو کہ وہ اہل حق ہے۔ ایک نشانی اہل حق کی یہ ہوئی۔ دوسری یہ ہوئی حق کی بات کی، حق بات میں اکثریت جمع ہو جاتی ہے، کیونکہ لن تجتمع امتی علی ضلالہ کہ میری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اکثریت علماء کا جس بات پر اتفاق ہو، اگر ایک ہی مسلک کے علماء بھی آپس میں کسی مسئلے کے اندر اختلاف کر رہے ہوں، تو ہمیں بہتر یہ کہ ہم اس کے اندر بھی اکثریت کی رائے کو دیکھیں، اگر یا پھر جس کی طرف جس کی دینداری اور جس کے علم پر ہمیں زیادہ اعتماد ہو، ہم اس کی رائے کو لیں۔ یہ طریقہ کار ہے، صحیح ہے، لیکن اس میں بھی اکثریت کو لینا عام بندے کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ زیادہ علم اور زیادہ کے درمیان، کم علم کے درمیان صحیح معنوں میں فرق نہیں کر پاتا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیلنڈر تقسیم کرنے سے منع کیا ہے، بولا کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ 4 مہینے ہیں، اشہر حرم کہلاتے ہیں، ان کی عزت، ان کا مرتبہ ان کے یہاں بھی منافق مشرکین مکہ کے یہاں بھی تھا، اور اسلام میں بھی بہرحال اس کی عزت ہے۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے جو ہیں رجب، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں، رجب ہے اور شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ اس میں لوگ حج کے لیے سفر کرتے تھے۔ اس مہینوں میں جو ہے آپ نے جو ہے وہ کوئی حج نہیں کر، اپنے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، قتل و قتال نہیں کرنا، چوری ڈکیتی نہیں کرنی۔ اور اس زمانے کے چور ڈاکو بھی ان ایام کا خیال رکھتے تھے، گنڈے اور جو ہے نا لڑاکو قسم کے لوگ اس میں لڑائی نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ لوگ کیا کرتے، انہوں نے سوچا کبھی لڑائی کا موقع آ جاتا تو اور لڑائی کرنی پڑ جاتی، تو وہ مہینے کو چینج کر دیتے تھے، مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ وہ یوں کر لیتے تھے کہ محرم کی جگہ محرم کو آگے لے گئے، اور اس شوال کو آگے لے گئے، محرم کو یہاں لے گئے، اپنی مرضی سے مہینے کا نام چینج کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ایسا نہ کرو، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر جہاد سے انکار کرنے والوں کو عذاب کی دھمکی دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، یعنی کیا ہے تمہیں کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہا جاتا ہے تم جو ہے زمین پہ جو ہے دب جاتے ہو۔ تو بتا دیا کہ تم دنیا کی زندگی سے جو ہے نا راضی ہو گئے ہو، دنیا کی زندگی جو ہے نا کیا جو ہے اس کا کوئی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان، زندگی کچھ کا سامان کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور آگے کہ بھائی جس طرح بھی ہو ہلکے بھوجل اللہ کے راستے میں نکلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر منافقین کے بارے میں بات ہوئی کہ بھائی منافقین جو ہے نا جو تمہارے ساتھ نہیں چلے، منافقین جو ہے غزوہ تبوک میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ دور کا سفر تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ ڈر تھا، اور گرمی تھی اور پیداوار کا وقت تھا، اور وجہ یہ تھی کہ غزوہ مقابلہ جن کے ساتھ تھا وہ بڑی سپر پاور تھی۔ وہ جو ہے نا مسلمان وہ کہتے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہار جائے۔ پھر منافقین کو کہ مسلمانوں کی صدقات پر تانا زنی، مسلمان ماشاءاللہ خوددار لوگ ہوتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں میں اتنا بڑا ایک ریشو یا پرسنٹیج بھکاریوں کا پایا جا رہا ہے، شاید یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید دنیا کی کسی اور قوموں میں اتنا نہ ہو جتنا مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے، یا جتنا
یہ میرا اندازہ ہے، میں نے کوئی ریشو وغیرہ نہیں معلوم کیا. اگر کسی کو ریسرچ کا موقع ملے تو کرے اور بتائے بھی، مجھے بھی بتائے. لیکن اگر ٹاپ پہ نہیں ہے تو جو ٹاپ کی لسٹ ہوگی جس میں ٹاپ کے بھکاری قوم موجود ہوں گے، اس میں اللہ معاف کرے مسلمانوں کا بھی نام ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ تبوک کے موقع پہ جو ہے نا صحابہ کرام جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، ایسے صحابہ کرام ساری صرف اس خاطر کہ ہمیں غزوہ تبوک میں اپنا پیسہ ملانا ہے، وہ مزدوری کرتے. مزدوری کرنے کے بعد آدھا پیسہ اپنے پاس رکھتے تھے اور آدھا پیسہ جو ہے وہ یہودوں کے ہاں مزدوری کر کے آدھا پیسہ اپنے پاس رکھتے اور آدھا پیسہ جو ہے وہ غزوہ تبوک کے چندے میں جمع کراتے تھے. آپ اندازہ لگائیں پھر. اور کئی مسلمان جو ہیں وہ جو مالدار تھے وہ اپنے حساب سے اللہ کے راستے میں دے رہے تھے. تو جو مالدار تھے منافقین ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ دکھلاوا کر رہے. اور جو غریب تھا وہ اللہ کے راستے میں کچھ دے رہا ہوتا تھا تو اور ظاہر وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتا تھا، تو بولتے تھے کہ اللہ کو تمہارے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اتنے سے کیا ہوتا ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے، غلط رویہ ہے. اللہ سب کچھ قبول کرنے پہ قادر ہے. جو ہے السخاوت وہ ہے جو آدمی کے پاس موجود ہے اس میں سے صدقہ کرے. اس بات کا انتظار کرنا کہ میرے پاس پیسہ بہت سارا پیسہ ہے اگر میں صدقہ کروں گا، یہ غلط ہے، یہ صحیح روش نہیں ہے. جو ہے اس سے دو. 10 روپے ہیں اس سے پیسہ دو، 5 روپے ہیں اس سے پیسہ اللہ کے راستے. پھر زکوٰۃ خیرات کے مستحقین کی فہرست گنوائی ہے کہ یہ جو ہے نا 8 قسم کے لوگ ہیں. اسی میں وہ مؤلفۃ القلوب کا بھی تذکرہ ہے اور جو ہے نا زکوٰۃ کے لیے جمع کرنے والے بھی لوگ ہیں، فقیر مسکین سب، اللہ کے مسافر سب اس کے اندر شامل ہیں. اچھا، منافقین ہمیشہ جو ہے نا اچھے کاموں سے روکتے ہیں اور برے کاموں کا حکم دیتے ہیں. تو یہ منافقین کا جو ہے کہہ لیں کہ ان کی پہچان ہے، ان کا شعار ہے نا. یہ اسلامی معاشرے کا ناسور ہے. مسلمانوں کو اس طرح سے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں. منافقین پر سختی کرنے اور انہیں سزا دینے کا پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے نا اے اللہ کے نبی کفار اور منافقین کے ساتھ جو ہے لڑیں اور ان کے ساتھ سختی کریں. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے. ان پر میں سے کسی پر نماز ادا نہ کریں، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں، ہے نا. انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا اور وہ فسق کی حالت میں، گناہ کی حالت میں اس دنیا سے گئے. تو اس کے بعد جو ہے نا بغیر عذر کے جو لوگ پیچھے رہ گئے جہاد سے ان کا تذکرہ آتا ہے. جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ تو یا تو معذور تھے، جو معذور تھے، مجبور تھے، پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، سواری نہیں تھی ان کے پاس، نابینا تھے، اپاہج تھے. تو ایسے لوگوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذر ہے، ان کو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے معاف کر دیا. اور جن کے پاس موجود ہے اور وہ نہ خرچ کریں تو ان کے اوپر وہ منع ہے. اب جو تبوک سے پیچھے رہ گئے وہ دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو منافق تھے. تو منافق جب آئے تو مسلمانوں کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ کون منافق ہے. اگرچہ ان کو اپنے مسلمان ان کو مارا اس لیے نہیں جاتا تھا کہ ان کو ڈر یہ اس بات کا تھا کہ اگر ماریں گے تو یہ مشہور ہو جائے گا لوگوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے لوگوں کو بھی مارتے ہیں، اس طرح دین اسلام کا راستہ بند ہوگا. اس وجہ سے منافقین کو اور لوگ اسلام میں آنے سے ڈریں گے، اس لیے منافقین کو نہیں مارا جاتا تھا. البتہ کچھ منافق تھے ان کا نفاق چھپا ہوا تھا اور کچھ ایسے بھی تھے جن کا کھل چکا تھا. اور جن کا کھل چکا تھا ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت تھی. وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے اپنا فہرست جمع کروا دی تھی جس کے اندر منافقین کے نام مذکور تھے اور ان کے علاوہ کسی کو بھی منافقین کے نام کا بھی نہ پتہ تھا. اچھا، لیکن جن کا کھلا ہوا تھا نفاق ان کا کھلا ہوا تھا. جو منافق نہیں گئے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے نا بڑے عجیب و غریب عذر بیان کیے کہ مجھے وہاں کے عورتوں سے جو ہے ڈر لگتا ہے کہ وہاں کی عورتوں میں کا میں عاشق نہ ہو جاؤں، میری شادی بھی نہیں ہوئی. کسی نے پیسوں کے عذر کیا، کسی نے کیا عذر، اپنے گھر والوں کا عذر کیا کہ میرے گھر والوں کے جو ہے نا کوئی ان پر حملہ کر دے گا، کوئی ان کو نقصان پہنچا دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درگزر کیا. ہاں، مال غنیمت میں ان کو شریک کرنے سے منع کر دیا کہ ان کو کچھ ملے گا نہیں اور تمہیں اگلی بار دیکھیں گے تو اگلی بار آتے ہو کہ نہیں آتے، اصل امتحان تمہارا اس وقت ہوگا. مسلمان بھی تھے جو نہیں شریک ہوئے اور ان کی تعداد کل 9 تھی. 6 ایسے تھے جنہوں نے جب پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا،
اپنے آپ کو مسجد نبوی کی ستونوں سے باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اب تو اللہ کے سپر چھوڑ دیا ہے انہوں نے، کہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، اپنے آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے میں ان کے لیے فیصلہ کر دیا، اور کچھ تین لوگ ایسے تھے جن کے لیے فیصلہ کچھ اور انداز سے ہوا، ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پہلے جو ہے نا اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ایک مسجد کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ جس کا جو منافقین نے بنائی تھی اس کا نام مسجد زرار تھا، اور اس کو عیسائی کی حکومت کی طرف سے سپورٹ مل رہا تھا، یہودی اور منافق مل کے بنا رہے تھے۔ منافق دو قوم سے تعلق رکھتے تھے، منافق یہودیوں میں بھی تھے اور زیادہ تر یہودی ہی تھے، اور چند منافق ایسے بھی تھے جو کہ یہودی تو نہ تھے، وہ مدینہ کے لوگ تھے، یعنی اوس و خزرج والے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اصل میں وہ منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی جس کا جو ہے نفاق بہت مشہور ہے، وہ بھی اصل وہ مدینہ کے سب لوگوں میں سے ہی تھا، وہ کوئی یہودی نہ تھا، لیکن جو ہے وہ حسد کرتا تھا، اس وجہ سے اس نے نفاق کی زندگی کو اپنے لیے اپنا لیا تھا۔ اچھا تو یہ انہوں نے مسجد بنائی تھی، اور کہتے دور تھی تھوڑا، مسجد نبوی سے تھوڑا آگے تھی قباء کے علاقے میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے یہاں سے بوڑھے لوگوں کو مسجد نبوی تک آنے میں دشواری ہوتی ہے، یا رسول اللہ آپ یہاں آ کے ایک بار مسجد کا میں نماز پڑھا کے اس کا افتتاح کر دیں تاکہ لوگوں کا اس پر اعتماد بیٹھ جائے، اور پھر ہم یہاں پر جو ہے نا عبادت نماز ادا کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، لیکن اس وقت غزوہ تبوک کا جو ہے نا موقع پیش آ گیا تھا، اس وجہ سے وہاں پر تشریف نہ لے جا سکے۔ غزوہ تبوک پہ گئے، اور اس مہم سے واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ جو ہے آپ نے وہاں جانا ہے مسجد زرار، اور وہاں جا کے نماز ادا کرنی ہے۔ نام اس کا اس وقت مسجد زرار نہ تھا، مسجد زرار تو نقصان پہنچانے والی مسجد، یہ نام گویا کہ یہ نام کہہ لیں یا اس کی صفت کہہ لیں، یہ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں نازل فرمایا، اور اس کے ذریعے سے یہ اطلاع دی کہ آپ وہاں جو ہے نا جس ارادے سے جا رہے ہیں وہاں نہ جائیں، بلکہ آپ نے جانا ہے وہاں پر ایک اور آپ نے وہاں پر ایک اور ارادے سے جو ہے نا جو ہے نا وہاں پہ جانا ہے، صحابہ کو بھیجنا ہے۔ وہ کیا تھا؟ ارادہ تھا کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جائے، زمین دوز کر دیا جائے، اور پھر ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی کہ جنہوں نے مسجد اس کام کے لیے بنائی کہ اس میں اپنے پروپیگنڈا کریں، اور وہاں پر جو ہے اپنے نظریات کو پھیلائیں، وہاں پر چندہ جمع کریں، وہاں پر باہر سے آنے والے چندے کو جمع حاصل کریں، ہتھیار جمع کریں، اور پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھر مسلمان حضور پھر صحابہ کرام کی تعریف ہوئی کہ بھائی جو ہے نا صحابہ کرام جو ہے نا سچے ہیں اور پکے ہیں اپنے دین پہ۔ پھر اسی ضمن میں یہ مناسب ہوتا ہے کہ آپ کو صحابہ کرام کی قسمیں بتا دیں۔ تین طرح کے تین مقامات بھی آپ ان میں تقسیم کر سکتے ہیں، تین مراتب میں۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے نا اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہاں پر بیعت کی، اور پھر وہ ان میں سے ان کے تین گروہ ہیں نا، ایک تو مہاجرین کا گروہ ہے، یہ سب سے افضل جو ہے نا گروہ ہے، یہ نا اسلام بالکل سب سے مشکل حالات میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جتنی انہوں نے قربانی دی، پھر گھر چھوڑا، بہرحال ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ انصار آتے ہیں کہ جنہوں نے مہاجرین کو سپورٹ کیا اور انہیں آگے بڑھایا۔ تیسرے وہ ہیں جو نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے، لیکن جو ہے وہ انہوں نے بعد میں جا کے باہر کے دیہات کے لوگ تھے، کون لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں اسلام انہوں نے قبول کر لیا، یا بعد میں نہیں کیا، اسی دوران مکہ مدینہ کے حالات جب چل رہے تھے اسی دوران قبول کیا، لیکن انہوں کا نہ شمار مہاجر میں ہو پایا نہ انصار میں ہو پایا۔ پھر انفرادی طور پہ اگر سطح پر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی 5 درجات ہیں، جو ہے نا جو السابقون، نمبر 1 السابقون الاولون، جو ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئے، نمبر 2 جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے، نمبر 3 جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی تھی، نمبر 4 فتح مکہ والے لشکر میں شریک ہونے والے، نمبر 5 باقی تمام صحابہ کرام۔ تو یہ اور لیکن یہ مراتب اگرچہ صحابہ کرام کے درمیان ہو سکتے ہیں، اب سابقون الاولون کے اندر بھی خلفۂ راشدین، عشرہ مبشرہ کا مرتبہ زیادہ ہے، پھر خلفۂ راشدین کا مرتبہ زیادہ ہے ان میں، اور ان کے درمیان بھی مراتب ہے، لیکن ہمیں اس میں زیادہ پڑھنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے لیے سارے صحابہ جو ہے بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، بلکہ ایک ادنا ادنا صحابی
ساری دنیا کے ولی بزرگ سب مل کر بھی ہے نا اس ادنا صحابی کے جو ہے نا تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا ہمیں صحابہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، کسی کے خلاف بری بدنیتی بری سوچ بدگمانی یہ نہیں مناسب ہے۔ اب یہ جو تراویح کا ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں 20 اور 8 کا، تو ہم دیکھ لیں سمجھ لیں کہ لوگ اس کو اس لیے 8 والے اور تراویح کی سنت نہ ہونے کے قائل لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آئی۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ جمعے کے دن جو 2 اذانیں ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آئی، سوری۔ اور تراویح کے اندر اگر جو ہے وہ جو ہے تراویح اگر جو ہے وہ 20 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی ہے، تعداد پتہ نہیں ہے، 20 رکعت کی ایک روایت ملتی ہے وہ ضعیف ہے، بہت ضعیف ہے۔ اب لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے جو 20 اختیار کیا وہ کیا اپنے طور پہ کیا ہوگا، ان کے پاس کوئی اپنے ذوق اور شوق سے کیا ہوگا؟ جب صحابہ کرام سارے اس پہ مجتمع ہو گئے، دیگر صحابہ میں سے کسی کو اعتراض نہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی جو ہے وہ کوئی بات کرتے تو ایک دیہاتی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ میں سیدھی کہتا اگر تم سیدھی بات نہیں کرو گے تو ہم تمہیں اپنی تلواروں سے سیدھا کر دیں گے، تو تمہاری بات کو اور تمہیں تلواروں سے سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ میرے لوگ میری غلطی پر مجھے متنبع کرنے کے لیے اتنے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب ایسے موقع پہ اور ایسی اور صحابہ کرام سب حیات ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے اور ہمیں اعتراض ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت اس کو جمع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس میں جو ہے وہ تراویح وطر کو بھی ساتھ کیا، وطر کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وطر کی جماعت کو اس میں کو بھی کہا کہ اس کو بھی جماعت سے شرکت کرنا چاہیے۔ اب آپ بولیں کہ بھائی یہ تو دین میں اضافہ ہوا ہے۔ صحابہ کرام علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین ہیں، ان کی بات بعد ہی تو میرے بعد جو خلفاء راشدین ہوں گے ان کی بات ماننی ہے، تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب آدمی اس وجہ سے اپنی منمانی کرے، اور سب سے بری بات تو یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو کس طرح سے تانا زنی کا شکار بناتے ہیں۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی جماعت اس کو یہ کہاں سے اور کس طرح یہ زیبا دے سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا صحابہ کرام، دیکھو صحابہ کرام پہ الزام تراشی کرنا اصل میں دین کو سرے سے ختم کر دینے کے مترادف ہے، کیونکہ اول ترین جو دین کے حامل تھے اور دین کو سمجھنے والے تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ اب الفاظ اور کتابوں سے معانی اخذ کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اور کتابیں بنی ہی بعد میں، اندازہ لگائیں یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، پہلے صحابہ کرام کی اذہان میں تھی۔ اب صحابہ کرام کو اگر آپ نے کاٹ دیا نا بیچ سے، تو آپ گویا کہ آپ دین اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں رکھتے۔ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن وہی ہے جو اترا تھا؟ آپ کو کس نے بتایا یہ حدیثیں وہی ہیں جو ہوتی تھی؟ کتنے اس میں درمیان واسطے ہیں، اور یہ واسطے کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اس میں صحابہ کرام کی واسطے ہیں۔ اگر آپ ان کے اوپر تانا زنی کر دیتے ہو، ان کو گرا دیتے ہو، تو پھر آپ کے پاس بچتا ہی کون ہے؟ اور پھر بعد کے لوگوں پر اعتماد کی آپ کے پاس حیثیت ہی کیا رہتی ہے؟ کیوں اعتماد کرتے ہو اگر آپ صحابہ پہ اعتماد نہیں کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے ان سے کسی نے کہا کہ مجھے ایک مسئلے کا حل بتائے، لیکن مجھے امام ابو حنیفہ وغیرہ پر اعتماد نہیں ہے، ان سے نہیں بتائے گا، اس کے علاوہ سے بتائے گا۔ تو امام اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر تمہیں ان پر اعتماد نہیں ہے تو مجھ پر کیوں اعتماد کر رہے ہو کہ میں تمہیں جو مسئلہ بتاؤں گا وہ ٹھیک ہوگا؟ مجھ پر کیوں اعتماد کر رہے ہو؟ مجھ پہ بھی نہ کرو۔ یعنی میں اعتماد کے قابل ہوں اور امام ابو حنیفہ اس قابل نہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے؟ اب بتاؤ، ائمہ اور بعد کے لوگ پیر اور جو ہے نا امام اور سب اس کے قابل ہیں، لیکن صحابہ کرام اس قابل نہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ اندازہ لگانا چاہیے کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کا مرتبہ ہے۔ ان سے اگر کوئی بھول چوک بھی ہوئی ہے تو وہ بھی اسی لیے ہوئی تاکہ اللہ پاک جو ہے دین کو کامل اور مکمل کر سکے اور بتا سکے کہ ایسے موقع پہ اس غلطی پر کیا سزا ہونی چاہیے اور کیسے کی جائے، نہیں نا؟ ورنہ بڑے بڑے اولیاء ایسے گزرے جن کے صحیفہ اعمال گناہوں سے پاک تھے اور صحابہ کرام سے گناہ ہوئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا مقام بلند ہو گیا، صحابہ کا مرتبہ اس کے باوجود سارے دنیا کے اولیاء کرام بزرگوں کو ملا کر سب کے مرتبہ اگر جو مرتبہ بنے گا اس سے بھی زیادہ ہے۔
غزوہ تبوک کے پیچھے رہ جانے والے صحابہ کرام کو کیا سزا ملی؟ میں نے بتایا کہ 9 تھے، اور ان میں سے 6 نے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کی ستونوں سے باندھ دیا تھا، اور پھر اللہ پاک نے ان کے لیے پھر فیصلہ ہوتا نازل کیا، اور جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ نازل کر دیا اور ان کو یہ کہہ دیا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، سب چیزیں کرو، تو تو ان کا جو ہے بات مان لی گئی اور ان کو چھڑوا دیا گیا۔ 3 صحابہ تھے ایسے جن کا ہلال بن امیہ، کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع، انہوں نے جو ہے نا بجائے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھنے کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ سستی ہو گئی تھی، پیسوں کی کمی نہیں تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن جو ہے نا سستی ہو گئی تھی، اتنی فراوانی ہمیں حاصل ہو گئی تھی جتنی پہلے نہ تھی، لیکن ہم بولے تھے نکلتے نکلتے نکلتے، لیکن اتنے میں آپ لوگ ہو کر بھی آ گئے۔ تو پھر یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بہت ادبی انداز سے پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا کہ ہمارے ساتھ کیا پیش آیا، میں کیوں رکا گیا، میرے اوپر کیا کیفیت تھی، اور یہ سارا واقعہ جو ہے بہت اچھے انداز سے لکھا ہوا ہے۔ اور پھر بعد میں جو ہے سزا ان کو یہ ملی کہ 50 دن تک جو ہے ان سے بات کرنے کا بات نہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ 40 دن کے بعد یہ فیصلہ ہوا، 40 دن بعد جو ہے نا ان کے پاس یہ بھی فیصلہ ہو کہ اپنی خواتین سے، اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ، اور چنانچہ عقاب بن سب اپنی میکے چلے گئے، بھیج دی گئی۔ حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بوڑھے تھے، تو انہوں نے جو ہے ان کی اہلیہ نے جا کے درخواست کی کہ جو ہے نا، ویسے فیصلہ تھا کہ قریب نہ ہو نا، میکے جانے کی بات نہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں، لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے اپنے حکم کی تعمیل کرتے تھے، تو انہوں نے عذر کیا کہ یہ بوڑھے ہیں، اپنا خیال نہیں رکھ سکیں گے، تو کہا کہ نہیں، آپ ان کی خدمت کر سکتی ہیں، البتہ ان کے قریب نہ جائیں۔ یہ واقعہ بہت قیمتی ہے، میری درخواست ہے کہ اس واقعے کو آپ ضرور پڑھیں، اور یہ میں پی ڈی ایف کی شکل میں انشاءاللہ گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا اس واقعے کو۔ یہ جو انہوں نے بیان کیا کعب بن مالک کی زبانی پورا جو سلسلہ ہے وہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے، اور اتنا ہی انتہائی فصیح اور بلیغ اور اتنی باریک نکات کے ساتھ اور صحیح منظر کشی جو ہے نا کی کر کے بیان کیا ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ادبی لحاظ سے بھی اور ادبا کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے سمجھنے کو اور جو ہے پہچاننے کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے لیے اللہ صلاحت الذین خلفوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بیان کی، اور یہ جو ہے نا یہ کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی، ان کی جان ان کے اوپر تنگ ہو گئی، انہوں نے یہ سمجھ لیا، یقین ہو گیا کہ اب ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پھر توبہ طائب ہوئے، اور جو ہے نا اللہ پاک پھر توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال اور جان خرید لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے یہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو دیتے ہوئے اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، اور ان کے لیے آخر میں جنت کا فیصلہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے ساتھ شفقت و محبت کا بتایا کہ کرنی چاہیے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی امت سے محبت ہے، تمہارے اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تمہارے ہی قوم سے تعلق رکھتے تھے، عزیز علی ما عنتم، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ علیہ السلام کو یہ بات بھاری گزرتی ہے، حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے، ایمان والوں کے پر بہت زیادہ رحم شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ تو یہ کہ حقیقت یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے دن رات ایک کر چکے تھے، اور اتنی مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اس سے زیادہ تکلیف اٹھانے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستوں، یہ ہے ساری بات کا خلاصہ، اور تو ہمیں کئی ساری باتیں سیکھنے کو آج ملی، اب ہمیں ان کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا، تب جا کے ہمارے لیے ہمیں کامیابی کا پروانہ ملے گا، اور تب جا کے ہم اللہ کے نیک وکار بندوں میں شمار ہوں گے۔ قرآن مجید کو اپنے اندر جذب کرنا ہوگا، قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہوگا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور اللہ سے حافظ دیکھیں، اگر حافظ قرآن کہتے ہیں 15-16 منٹ میں ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کی وجہ سے 8 گھنٹے میں
وہ پورا قرآن ختم کر سکتے ہیں ایک دن کے اندر بھی. 8 گھنٹے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج کل سب گھر کے اندر ہیں, طالب علم ہو تو اور مشکل نہیں ہے. غیر حافظ ہو تو وہ بھی دیکھیں, اگر 20 لائن والا 15 لائن والا جو قرآن ہے وہ 20 صفحوں کے اندر ایک پارہ آتا ہے. تو اگر 4 صفحے اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لیے جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ 5 نمازوں کے ساتھ 20 صفحے ہو جاتے ہیں اور ایک پارہ مکمل ہو جاتا ہے. تو ایک پارہ آپ دن میں اگر کرنا چاہتے ہیں تو 4 صفحے بھی آپ پڑھیں گے نا ایک نماز کے ساتھ, تو آپ کر سکتے ہیں. اور اگر 8 صفحے پڑھ لیں جو کہ کوئی مشکل نہیں ہے, تو آپ جو ہے نا 10 دن میں ایک قرآن ختم کر سکتے ہیں. اور ہر عشرے کا ایک قرآن ہو جائے, اس سے اچھا کیا ہوگا. تو ساتھی اس بات کا اہتمام کریں, بھرپور کوشش کریں, اللہ پاک سے بھی توفیق مانگیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن مجید کے الفاظ میں بھی برکت ہے اور قرآن مجید کے معانی میں بھی برکت ہے. سمجھنا بھی خیر سے خالی نہیں ہے اور ایسے پڑھنا بھی خیر سے خالی نہیں ہے. ہر چیز میں اپنی برکات ہے. ہمیں ان ساری برکات کو حاصل کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہوگا. یہ سوال پوچھا گیا ہے میرے سے, صاحب بات ہے کہ مجھے اس بات کا صحیح جواب نہیں معلوم. نماز میں اس کی تلاوت سٹارٹ کی جائے تو بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ نہیں پڑھنی, لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے کہ سورہ توبہ جب نماز میں پڑھی جائے تو کیا نام ہے, بسم اللہ پڑھنی یا نہیں پڑھنی, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے. میں انشاءاللہ کنفرم کر کے آپ کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ یا گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا. اور بھی کوئی سوال ہو تو آپ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا, پوچھ لے گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.